السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پہلے قرآن پاک کی آیت اور اس کے ساتھ احادیث مبارکہ کی دلیل دے کے یہ ثابت کیا کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کا اشارہ ہمیں قرآن و حدیث سے واضح ملتا ہے۔ اب اس کو ایک دن کرے یا ہر دن کرے یا ہفتے میں ایک مرتبہ کرے یا سال میں ایک مرتبہ کرے، اس پر کوئی قید لگا سکتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آگے انشاءاللہ کریں گے۔ آج یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد کو سیلیبریٹ کیا، روزہ رکھ کر منایا۔ اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھ کر بھی مناتا ہے تو یہ قید نہیں ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ہی میلاد بنتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم جمع ہو کر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ چیز بھی ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو حدیث نمبر 1 حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو روزہ رکھتے تھے، یعنی پیر کے دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا کہ روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میرا میلاد یعنی کہ میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پر قرآن بھی نازل ہوا۔ ابھی یہ چیز سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے، یہ چیز سے ہمیں یہ دلیل مل رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود اپنے میلاد پر روزہ رکھتے ہیں تو الحمدللہ اگر ہم سال میں بھی ایک مرتبہ رکھ رہے ہیں تو اس طریقہ کار پر بھی عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2 صحابہ نے محفل میلاد بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر فخر بھی کیا۔ اب کس طریقے سے محفل میلاد بنائی یہ آگے سماعت فرمائی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر اپنے صحابہ کی جماعت کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمائے کہ تم یہاں کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے دین اسلام ہم کو بتلایا اور ہم پر احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ تم یہاں صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں اللہ پاک کی قسم یہاں صرف اسی وجہ سے بیٹھے اور جمع ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو اس لیے قسم نہیں دی کہ جھوٹ سمجھ کر، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اللہ پاک تم لوگوں سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے، یعنی کہ فرشتوں کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے موجود ہوتے تو فرشتوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مان رہے ہیں۔ تو میلاد محفل جب ہم کرتے ہیں، میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تذکرے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم سال میں ایک مرتبہ جمع ہو یا ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو یا روز جمع ہو تو اس کی قید نہیں لگ رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں اشارۃ النص۔ اور یہ دونوں کے دونوں ریفرنس صحیح مسلم سے۔ پہلا ریفرنس جو ہے جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 336 اسکین پیج نیچے موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ جلد نمبر 7 اور پیج نمبر 75 پر یہ دونوں حدیث مبارکہ موجود، اور یہ دونوں صحیح مسلم کی روایتیں ہیں جو سیاہ ستہ کے معتبر اور دوسرے نمبر کی کتاب۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اور بھی وضاحت کریں گے کہ یہ جو میلاد ہے وہ صرف آج 100 سال سے نہیں بن رہا، باقی مکہ مدینہ میں نہ جانے کتنے سالوں سے بن رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور محدثین کا، مفسرین کا، محقق کا جشن میلاد النبی پر کیا اجماع ہے، انشاءاللہ وہ بھی ثابت کریں گے۔ تو گروپ میں جڑے رہیں اور دعا میں یاد۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔